السلام علیکم BS3 کے اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے آخری جو کلاس ہوئی تھی ہماری، اس میں ہم نے بات چیت کی تھی سر سید پر اور سر سید کی تصنیفی زندگی کے مختلف ادوار پر. اب ان کا پہلا دور ہم نے پہلی کلاس میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور پہلی کلاس اس کے بعد سے سر سید آج ہم جو کہتے ہیں تصنیفی زندگی کے دوسرے دور سے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں، اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سر سید کے اولین دور میں آپ کو جس طرح کی کتابیں ملتی ہیں وہ ان کا وہی ہمارا جو آن دا ہول برصغیر میں اس طریقے یا روایات موجود تھیں تحریر کی، اسی انداز میں سر سید لکھ رہے تھے. لیکن اسی دوران جو ہے 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ برپا ہوتی ہے، اور یہ دور آ جاتا ہے، اور اس دور میں سر سید کا کچھ خیال یا ان کی جو ہے انداز تحریر بدلتا ہے. اور ان کے سیکنڈ دور میں ہمیں جو کتب ملتی ہیں ان کی تحریر میں، اس میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ تاریخ سرکشی بجنور. انہوں نے ایک بجنور میں، کیونکہ ان دنوں ان کی پوسٹنگ تھی، تو انہوں نے وہاں کی تاریخ میں وہاں پر کس طرح سے سرکشی ہوئی ہے، بغاوت جو کس طرح سے پھوٹی، اس کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے. اس کے ساتھ ہی اسی دور میں ان کا ایک رسالے کی شکل میں ایک کتاب جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس کا عنوان تھا اسباب بغاوت ہند. یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی ان کی یہ کتاب، اور بہت اہمیت کی حامل ہے، جس میں سر سید نے بنیادی کوشش. اچھا، یہ جو سیکنڈ دور ہے، اس دور میں سر سید مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں. اس دور میں سر سید کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے اور جو ہمارے نئے حکمران اب بن کر آ گئے ہیں ان کے درمیان ایک مفاہمت، ایک پیررل یا ایک بنیادی دوستانہ تعلقات نہیں تو ایک کم سے کم عداوت جیسے تعلقات بھی ہم دونوں قوموں کے درمیان نہ ہوں، انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان. تو اسی حساب سے انہوں نے یہ جو ان کی دوسری کتاب ہے، اس میں اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے بنیادی ان کا تھیسس یہی ہے اس میں کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اس بغاوت کا ذمہ دار قرار دینا غلط ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات اور بہت ساری اور چیزیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اس بغاوت کو جنم دیا. اور یہ بغاوت کے اسباب اور ان کے بارے میں بات چیت جو ہے آپ پاکستان اسٹڈیز یا جو مختلف شروع سے جو چھوٹی اسکول لیول پہ اور کالج لیول میں جو آپ نے مختلف جگہوں پہ پڑھا ہوگا، اس میں اس کے بارے میں تفصیل سے وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ اسی دور میں اسی اندازے جو نیا ان کا مفاہمتی انداز ہے، اس میں انہوں نے ایک اور کتاب ان کے سامنے آئی، رسالے کی صورت میں انہوں نے لکھی تھی. رسالہ مطلب ایک مقالہ، ایک طویل مقالے سے زیادہ ضخیم اور کتاب سے کم. تو اس رسالہ لکھا تھا، رسالہ لائل محمڈنز آف انڈیا. لائل محمڈن آف انڈیا یہ بھی یہی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ایک طرح کی کہتے ہیں عداوت، ایک طرح کی نفرت موجود تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اسی طریقے سے اس دور میں انہوں نے تاریخ فیروز شاہی بھی ان کی سامنے آئی. تاریخ فیروز شاہی ایک تاریخ ہسٹری کی بک ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور کتاب تیبن الکلام کتاب جو ہے، اس میں انہوں نے کوشش کی ہے سر سید نے کہ کہتے ہیں توریت اور انجیل اور قرآن شریف تینوں اس آسمانی کتاب کے میں جو چیزیں یا جو احکامات ایک جیسے ہیں ان کو ملا کر انہوں نے بیان کیا. ایک حاشیے میں اس میں سے توریت میں سے کوئی آیت لے لی ہے، ایک انجیل میں سے، اور پھر اسی جیسی قرآن شریف میں سے بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بنیادی فرق جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے اسی دور میں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی تھی، جس میں مختلف انگریزی اور مختلف زبانوں سے یا مختلف یورپین زبانوں سے کتابیں جو ہیں وہ اردو میں شائع ہو رہی تھیں. اور پھر اسی سائنٹیفک سوسائٹی کا انہوں نے اخبار بھی شائع کرنا شروع کیا تھا سر سید نے اس دور میں، اور اس اخبار نے آگے چل کے علی گڑھ گزٹ کی شکل اختیار کری. جب علی گڑھ کالج بنا، اس کا جو گزٹ تھا وہ یہی اخبار پھر اس کو ٹرانسفارم ہو گیا علی گڑھ گزٹ کے نام سے. اسی دور میں ایک اور کتاب سر سید کے سامنے آئی، جس کا تھا رسالہ احکام طعام اہل کتاب، جس میں سر سید نے یہ واضح کرنے شروع کی. نہ صرف یہ کہ سر سید ٹو سائیڈڈ ان کو کام کرنا پڑا تھا، ایک تو یہ کہ انگریزوں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت اور ایک بغاوت یا ایک مطلب وہ برا سمجھ رہے تھے، اس کو ختم کرنا تھا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ صرف انگریزوں میں یہ نفرت موجود نہیں تھی، مسلمانوں میں بھی یہ نفرت موجود ہے. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کوئی بہت ہی، تو انہوں نے ہم سے حکومت چھینی ہے، ایک تو پہلے ہی ہمارے دشمن ہے، دوسرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ بھی حرام ہے، اور ہم لوگوں کے ان کے ساتھ انٹریکشن بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان سے الگ دور ہو جانا چاہیے. تو اس زمانے میں جب سر سید کے ان کے ساتھ تعلقات تھے یا بات چیت تھی، تو لوگ سر سید پر بھی اس چیز کا جو ہے اعتراضات اٹھا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا منع ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ خراب بات ہے، اور مذہباً جو ہے یہ حرام ہے. تو سر سید نے اس کتاب میں اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینے پر اس چیز پر کہتے ہیں
اسلامی یا مذہبی ہمارے مذہبی حوالے سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا، ایک دسترخوان پہ کھانا پینا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، بچہ تاآن کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی اس دسترخوان پہ چیز موجود ہو جو کہ ہمارے مذہب کے حوالے سے ممنون ہے یا جس کو کھانا جو ہے ہمارے یہاں منع سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے دور کی دوسری ایک کتاب یہ ہے۔ اس کے بعد یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آن دا ہول اس دور میں سر سید کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوریوں کو کم کیا جائے اور یا ان کو قریب ایک دوسرے کے لایا جائے۔ اسی دور میں سر سید نے جو ہے ایک کتاب، سر سید کے ایک بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ولیم مور، ان کی ایک کتاب آئی تھی محمدن سوانح عمری، انہوں نے لکھی تھی یا سیرت لکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بہت ہی عداوت، بہت ہی خراب انہوں نے لکھی تھی، جس پر سر سید کو بہت دکھ ہوا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ جس طرح کے ماخذات، جس طرح کے ریفرنسز اور حوالہ جات کی مدد سے لے کر اس نے یہ کتاب لکھی ہے، تو مجھے اب اس کا جواب دینا جو ہے اس پر مجھ پر ثابت ہوتا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا لکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سر سید نے پھر کوشش کرنا شروع کی کہ مجھے جو ہے سفر کر کے انگلینڈ جانا چاہیے، انگلستان، اور انہی تمام رسائل اور انہی کتب تک مجھے رسائی حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کتاب کا جواب جو ہے جو لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے سر سید نے کام شروع کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہندوستان کہتے ہیں انگلستان کا سفر کریں، اور یہ جو تیسرا دور ہم کہہ سکتے ہیں اس کو سر سید کی زندگی کا، جو کہ 1867 66 سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں سر سید نے لندن کا سفر کیا، انگلینڈ گئے، اور انگلینڈ کے سفر کے دوران انہوں نے اس دور میں جو کتاب ان کے سامنے آئیں اس میں سب سے پہلے تو ایک ہے سفر نامہ لندن، جو کہ ایک سفر نامے کی صورت میں پہلے تو قسطوار کہتے ہیں علی گڑھ گزٹ کا جو شائع ہوتا تھا اس میں شائع ہوتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد یہ کتابی صورت میں بھی سامنے آیا۔ اسی دور میں سر سید، کیونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ وہ خطبہ کہتے ہیں اس کے ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جو ہے جواب دینا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے وہاں سے مواد اکٹھا کیا، اور اس کا جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ جو ہے اس میں ان کی مختلف طرح سے انہوں نے اس کے مختلف اعتراضات کا جواب دیا۔ اس کے بعد اسی دور میں سر سید جو ہے ڈاکٹر ہنٹر کی ایک کتاب تھی، اس پر ریویو بھی سر سید کا اس کا تعارف یا اس کا ریویو جو ہے وہ سر سید نے شائع کیا۔ اور اسی دوران سر سید جب واپس آئے ہیں 1870 میں واپس آئے ہندوستان، تو واپس آ کے انہوں نے ایک اخبار یا ایک رسالہ جو ہے وہ نکالنا شروع کیا، جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ اور تہذیب الاخلاق کیونکہ وہ میں نے آپ جب وہ گئے تھے کہتے ہیں لندن اور یا انگلینڈ، تو انہوں نے وہاں پر جا کے جو ان کی تعلیمی نظام گئے تو وہ بنیادی مقصد یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے وہاں پہ چیزیں دیکھیں، ان کی طرز معاشرت دیکھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ ان کے انگریزوں کی تعلیمی نظام کا انہوں نے اچھی طریقے سے مطالعہ کیا، اور ان کے اسکولز، ان کے کالجز اور ان کے ہاسٹلز اس کو جا کے دیکھا، اور اس کے ساتھ وہاں کی جو سوشل لائف تھی یا وہاں کے جو اخبارات تھے اور وہاں کے جو رسائل تھے ان کی بھی اسٹڈی کی، ان کا مطالعہ کیا، جس کے بعد سر سید اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انگریزوں کی یا یورپ کی ترقی کا بنیادی سبب جو ہے ایک تو تعلیم ہے، اور ان کی جو طرز معاشرت میں، ان کی جو طرز زندگی میں جو بنیادی تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی وہاں کے رسائل اور اخبار ہیں۔ وہاں پر ایک رسالہ سماجی اخبار جو نکلتے تھے، اس میں سے ایک اسٹیل اور دوسرا تھا اسپیکٹیٹر۔ ان دونوں اخباروں میں ان کے جو ان اخبارات میں سماجی ریفارمز یا کہتے ہیں سوشل ریفارم یا سوشل اصلاحات، معاشرتی اصطلاحات کے حوالے سے جو کام ہوا تھا، وہ ان اخباروں نے بنیادی ان کی سوشل زندگی میں جو فرق لائے تھے، وہ یہ اخبار اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو سر سید کا خیال تھا کہ ہمیں بھی اپنی قومی معاشرت یا قومی زندگی کو بدلنے کے لیے لوگوں کی طرز معاشرت کو، ان کے سوچنے کو، ان کے بیہیویئر کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سر سید نے یہ اخبار تہذیب الاخلاق جاری کرنا شروع کیا تھا 1870 سے، اور یہ اخبار جو ہے اس میں مختلف سماجی اور سماجی معاشرتی ہماری جو بنیادی کہتے ہیں سماجی زندگی کی جو خرابیاں ہیں یا جو کمیاں ہیں ان کو یا ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پر اس رسالے میں جو ہے مختلف طرح کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ اور سر سید بنیادی زیادہ تر مضامین یا اس کا اداریہ سر سید لکھتے تھے، اور مضامین ان کے بھی ہوتے تھے، اس کے ساتھ سر سید کے رفقا کے مضامین بھی اس اخبار میں شائع ہوتے تھے۔ یہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا تیسرا دور، ان کی تحریر زندگی کا، جس میں ان کا بنیادی مقصد جو آخری دور میں جا کے جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ ریفارمز چاہتے ہیں، سوشل ریفارم، مسلمانوں کی طرز زندگی میں سوشل ریفارم، اور وہ سوشل ریفارمز اینڈ ایجوکیشنل ریفارم
ریفارم، تعلیمی اصلاح بھی کہتے ہیں چاہتے ہیں، اور آن دا ہول ہماری جو سیاسی زندگی تھی، معاشرتی زندگی، اس کے اندر بدلاؤ چاہتے تھے. جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ جب ہم ان کے مضامین پڑھیں گے، آپ ان کے مقالات سر سید اٹھائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے وقت کی پابندی، جو آج بھی ہم نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وقت کی پابندی نہ کی جائے، لیکن وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس کی پابندی کا ایک منٹ جو ہے نا، یہ جو ہمارے اندر عادت ہے وقت ضائع کرنے کی، وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں وقت کی قیمت کا احساس نہیں، اور ہم اس کو اپنا ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. تو بنیادی چیز اس طرح سے. اچھا، اسی طریقے سے تعصب، اسی طریقے سے صفائی، اسی طریقے سے غیر ضروری کہتے ہیں روایات، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رسومات بلا وجہ کی، جس کے پیسے بھی نہ ہوں آپ کے پاس، حالات آپ کے ٹائٹ ہیں، لیکن ہر حال میں مجھے اس رسم کو کرنا ہے. اس طرح کے موضوعات جو ہیں ان کے اوپر بھی سر سید کے مضامین جو ہے اس میں شائع ہوتے تھے ہماری تہذیب الاخلاق میں. تو آخر میں سر سید جو ہے، آخری دور جب آپ سر سید کا دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ ہمارے یہاں پر کہتے ہیں ریفارمسٹ کے طور پر کی طرح ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ سر سید کی تعلیمی جدوجہد جو سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے، کیوں مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لانے؟ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جب جو نفرت یا جو ایک طرح کی ہمارے درمیان جو عداوت موجود تھی اس میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہوا یہ تھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے، اس سے پہلے تعلیمی نظام کیا تھا، اس سے پہلے اگر آپ تعلیمی نظام دیکھ لیں تو یہ الگ بحث ہے کہ وہ کس طرح کے اسکول یا کالجز تھے، اس پہ الگ سے بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تعلیمی نظام کو سرکار کی طرف سے کنٹرول نہیں کیا جاتا تھا. جیسے اگر کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، مدرسہ جس کو ہم جس کے لیے انگریزی لفظ ہم اسکول استعمال کرتے ہیں، تو مکتب، مدرسہ، اسکول جو ہے وہ مکتب، اور مدرسہ جو ہے وہ کالج کے لیول پر آ جاتا ہے، اور جامعہ. اس طرح کی جو کتابیں کہتے ہیں ادارے ہماری حکومتوں نے یا ہندوستان میں برصغیر میں موجود تھے، تو ان کے پیچھے بادشاہ یا جن لوگوں نے بھی وہ بنائے ہوتے تھے، بادشاہوں نے یا مخیر حضرات نے، تو اس کے ساتھ ایک بڑی سی املاک، بڑی ساری جائیداد یا زمین جو ہے وہ بھی وقف کر دی جاتی تھی، جس سے اس مدرسے کا یا اس کالج کا یا اسکول کا نظام چلتا تھا، اور اس کے اخراجات پورے ہوتے تھے. اسٹوڈنٹ آ کے ہاسٹل میں رہتے تھے بغیر فیس کے، فیس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر وہ آ کے رہتے تھے، پڑھتے تھے، کھاتے پیتے تھے. اساتذہ کی تنخواہیں بھی انہی املاک سے دی جاتی تھیں. تو جب 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی، مسلمانوں کی ناکامی ہوئی، اور پوری طرح سے انگریز جو ہے یا برطانیہ کے زیر نگین جو ہے وہ ہندوستان چلا گیا، تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مرزا غالب کے خطوط پڑھ رہے تھے، تو ہم لوگوں کے املاک جہاں پہ کہتے ہیں جائیدادوں کے اوپر ضبط کیا گیا، وہاں پر اس طرح کے اداروں کی جائیدادوں کو بھی ضبط کیا. اب جب آپ مدرسے ہو یا مکتب کے ساتھ جو جائیداد، جہاں جو ان کا انکم کا ذریعہ تھا، جب وہ بند ہوا تو لازم بات ہے اساتذہ کو تنخواہ نہیں ملے گی. بچے جو اسٹوڈنٹس رہے ہوئے ہیں ان کا کھانا پینا، ان کا پڑھنا، اس ساری چیزوں میں ان کی اسٹیشنری کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، تو وہ ایسا ادارہ یا ایسا اسکول یا ایسا کالج کیسے چل سکتا ہے اور کب تک چل سکتا ہے؟ تو وہ بند ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بند جو ہوئے، تو انگریزوں نے اپنے اسکول اور کالجز جو ہے وہ کھولنا شروع کیے. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے کہا کہ جی ان اسکول کالجز میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مذہب سے دور کر رہے ہیں، یا یہ کہ یہ ہمارے بچوں کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو ایک طرح کی غلط فہمیاں جو دونوں کے درمیان موجود تھیں، تو مسلمانوں نے اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجا ہی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہندوستان میں برصغیر میں پورے 100 سال پہلے سے جو انہوں نے مدرسے کھولے ہوئے تھے، مطلب 1857 سے پہلے ہی انہوں نے اسکول کالجز کھولنا شروع کر دیے تھے، اور ہمارے اسکول کالجز کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کسی طریقے سے ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ ایک نظر نہیں آ رہا تھا، ابھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن تعلیمی طور پہ مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہوتے چلے جاتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی دوسری اقوام کے مقابلے میں مسلمان پورے 100 سال جو ہے ان کو ڈیمیج ہوا، اور پورا 100 سال کا ایک گیپ آ گیا ہمارے اور ان کی تعلیم کے معیار کے درمیان. تو سر سید کا خیال یہ تھا کہ ہماری جب تعلیم ہم حاصل نہیں کریں گے تو نوکری کہاں سے ملے گی؟ تو ایک تو بے روزگاری بڑھے گی، تو وہ کہتے ہیں تعلیم چاہیے، تعلیم ہمارے پاس تھی نہیں. تو سر سید نے تب سے ہی یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں اگر آپ دیکھیں تو سر سید نے 1859 میں مراد آباد میں، وہ ان دنوں میں عدالت میں موجود تھے، رجسٹرار تھے عدالت میں. ایک تو وہاں پر انہوں نے سر سید نے ایک اسکول جو ہے وہ قائم کیا تھا، گلشن اسکول کے نام سے، پرائمری لیول کا پرائمری اسکول تھا، جس میں وہ بچوں کو تاکہ مسلمان اپنے بچوں کو وہاں بھیج سکے. اب مسلمانوں کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ایک تو ان کے درمیان، ہمارے درمیان غلط فہمیاں تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی مذہبی تعلیم، کیونکہ ہمارے جو مدرسے اور کالج مکتب ہوا کرتے تھے، وہاں پہ مذہبی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی تھی.
لیکن جب انگریزوں کے اسکول قائم ہوئے تو وہاں پہ مذہبی تعلیم جو ہے وہ بالکل بھی نہیں تھی. مذہب جو ہے، اب آپ اپنے بچے کو، اگر آپ مسلمان بچہ ہے تو اس کو تو آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں یا تو تعلیم دیں یا اسکول میں کوئی اس طرح کی تعلیم نہیں دی جائے گی. حالانکہ جتنے بھی مذہب مشنری اسکول قائم کیے گئے تھے ان سب کے ساتھ جو ہے چرچ موجود تھا، جہاں پہ صبح کہتے ہیں عیسائی تعلیمات کے لیے یا عبادت کے طریقہ جو ہے وہ رائج تھا، جو لوگ وہاں پہ جا کے بات کر رہے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ تھی جس میں مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو کنورٹ کریں گے. تو 1859 میں سر سید نے پہلا اسکول کھولا تھا مراد آباد میں. اس کے بعد 1863 میں غازی پور سر سید کا جو ہے تبادلہ ہو گیا تھا، اور جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے یہاں پر ایک ہائی اسکول کی ٹائپ کا ایک اسکول قائم کیا تھا، جس کا نام رکھا گیا تھا وکٹوریہ اسکول. اور اس اسکول میں بھی کوشش یہی تھی کہ سر سید کی کہ ہمارے بچے یا مسلمان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کرائیں. تو اسکول یا تعلیم کے حوالے سے سر سید شروع سے ہی سر سید کا جھکاؤ یا ان کا خیال یہی تھا کہ ہمیں تعلیم ہی وہ ایک واحد ذریعہ ہے جو کہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے. پھر انہوں نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جو میں نے آپ کو بتایا جس کا اخبار کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو اس سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کرنے کا بھی وجہ یہی تھی کہ مختلف زبانوں کے، انگریزی یا مغربی زبانوں میں موجود جدید کتب جو ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، ان کو اردو میں اس میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی غلطی یا قباحت نہیں ہے، اور ہمیں جدید تعلیم سے انسیت ہونی چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں آج کل کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پھر آگے چل کے انہوں نے پھر یہی چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1870 میں جب وہ وہاں سے واپس آئے انگلستان سے، تو انہوں نے کہتے ہیں آتے ہی پہلے تہذیب الاخلاق قائم کیا، تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا. اور پھر 1875 میں یہی جو کہتے ہیں اسکول ایک پہلے سے انہوں نے 65 میں، میرا خیال 1865 میں علی گڑھ میں کھولا تھا. 1865 میں علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا تھا، علی گڑھ اسکول کے نام سے. پھر جب وہ واپس آئے تھے انگلستان سے، تو واپس آ کے انہوں نے اس اسکول کو اپ گریڈ کیا، اور اپ گریڈ کر کے اس کو 1875 میں علی گڑھ کالج کے نام سے یہ اسکول جو ہے اس کو کنورٹ ہو گیا، اور وہ کالج کے طور پر ایک ہاسٹل کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک ہاسٹل اور ایک بہترین جدید طرز کا انہوں نے یہ کالج قائم کیا تھا. اور پھر سر سید نے اپنی ساری زندگی اس کوشش کرتے رہے کہ اس کالج کو جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ دلوایا سکیں، اور یونیورسٹی تک جو ہے اسکول لیول جو ہے وہ حاصل ہو سکے. لیکن وہ سر سید کے وفات کے بعد 1920 میں جا کے کہیں جو ہے وہ علی گڑھ کالج جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی بنا. اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی ایک کہتے ہیں ایک کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نشان یا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے مسلمان قوم کی تعلیم اور تربیت اور ان کے اندر تعلیمی اور سیاسی اور سماجی شعور پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. یہ ایک ایسا رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے آیا. اسی طریقے سے سر سید نے پھر 1886 میں، ابھی میں صرف ان کی تعلیمی ریفارمز پر بات کر رہی ہوں، ابھی وہ کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس طرح کے کام کرتے ہیں. کہتے سوشل ریفارمز میں وہ رسالہ نکالا، تعلیمی ریفارمز، اور پھر اس تعلیمی ریفارمز کے ساتھ ساتھ سر سید کی کوشش تھی کہ 1886 میں، کیونکہ ایک ادارہ آپ ایک شہر میں ایک کام کر لیا، لیکن پورا ملک اتنا بڑا ملک تھا ہندوستان، اس پورے ملک میں مسلمان مختلف جگہوں پر موجود تھے، تو ہر جگہ تو سر سید نہیں پہنچ سکتے. پھر انہوں نے ایک سوسائٹی، مطلب ایک کہتے ہیں محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس قائم کی 1886 میں، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں اس کے اینیول اس کا جو ہے میٹنگز ہوتی تھیں، اور وہاں سے یا کہتے ہیں اس شہروں میں، مختلف شہروں میں جہاں معلوم کیا جاتا تھا، پتہ چلے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعلیم کے کیا کیا کام ہو رہا ہے، یا کس طرح کی کتنی کہاں پہ ضرورت ہے کہ کس طرح کا اسکول یا مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور وہاں پر لوگ کی کس طرح کی تعلیم حاصل کریں، وہاں تک کتب پہنچائی جائیں، وہاں کے بچوں کی تعلیم کے مسائل حل کیے جائے، ان کی فیس جو ہے وہ پے کی جائے. تو اس طرح کے کام بھی سر سید نے پھر 1886 میں کیا. تو اس سارے دور کے دوران اب جب یہ سارے کام سر تعلیمی کام ہیں، اب ان تعلیمی کاموں کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں ادبی کام یا جو تحریری کام یا جو تحریریں کہتے ہیں لوگوں کی کہتے ہیں طرز زندگی کو یا سوچ کو شعور کے اندر بالیدگی لانے کے لیے جو کام سر سید کر رہے تھے، اس کے لیے ضروری تھی کتب اور رسائل کا اجرا. اس میں رسائل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تہذیب و اخلاق ہے، اسی طریقے سے انسٹیٹیوٹ گزٹ علی گڑھ کا جو ہے وہ اخبار شائع ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو ہے مختلف سر سید نے مختلف کہتے ہیں جو ان کے رفقا ہیں انہوں نے مختلف طریقے کے کام کیے. جیسے ڈپٹی نذیر احمد ہیں تو انہوں نے ناول نگاری شروع کی، اردو میں ناول نگاری کا انہوں نے آغاز کیا. اسی طریقے سے آپ حالی کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ شبلی کو دیکھ لیجئے. یہ بڑے بڑے نام ہیں جو سر سید کے رفقا ہیں، جنہوں نے سر سید کے ساتھ مل کے
کام کیا اور جنہوں نے قوم کے لیے مختلف طرح سے قوم کی تعلیمی اور ذہنی پرورش کا، تعلیمی یا آپ کہیں شعوری پرورش کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اب سر سید کا جو جس کو ہم کہتے ہیں نا سر سید کا دبستان یا سر سید کا اور ان کے رفقا کی تحریروں کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اب بنیادی مقصد جیسے میں نے آپ کو شاید میرے ساتھ میرے اور آپ کی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جو بنیادی چیز آپ کو سر سید کی تحریروں میں نظر آتی ہے یا جو اس سے پہلے اردو نثر میں ہمیں نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ اجتماعیت، ادب جو ہے وہ قوم کا خادم۔ دوسرا اس کے بعد ریشنلزم کی جو تحریک یورپ میں چلی تھی، جو اس دن بھی میں بات کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ میرے ذہن میں وہ نام صحیح نہیں آ رہا تھا، وہ یہ جو ریشنلزم کی جو تحریک یا حقیقت پسندی کی جو تحریک جو یورپ میں چل رہی تھی، اسی حقیقت پسندی، اسی حقیقت نگاری کو جو ہے سر سید نے اور ان کے رفقا نے اپنی تحریروں کو مد نظر، تحریروں میں اسی خیال کو یا اسی تحریک کو جو ہے پیش کیا۔ اسی طریقے سے مقصدیت، اسی طریقے سے مدعا نگاری، اسی طریقے سے سلاست، اسی طریقے سے سماجی اور کہتے ہیں رہن سہن میں بدلاؤ کی جو کوشش ہے، جو شعوری کوشش سر سید اور ان کے رفقا نے کی تحریروں میں، وہ جو خصوصیات آپ کو نظر آئے گی، اس میں ریشنلزم ہے، اس میں مقصدیت ہے، اس میں اختصار ہے، اس میں سادگی ہے، اس میں سلاست ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زندگی، ادب جو ہے وہ اجتماعی طور پر اجتماعی زندگی کو اجتماعی کے معاشرے قوم کی اجتماعی زندگی کو ان کا عکاس نظر آئے، اس کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کی جائے، تو وہ چیزیں سر سید ان کے تحریروں میں ہمیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر یا ان کی نثر جو ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اردو نثر اس مقام پر پہنچ کے اردو نثر جو ہے اجتماع کی ترجمان بن گئی ہے، قوم کی ترجمان بن کے سامنے آتی ہے، جہاں پہ انفرادی سوچ، انفرادی خیال کا خیال نہیں رکھا جا رہا، بلکہ انفرادی احساس کا خیال، بلکہ آن دا ہول ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، آن دا ہول ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس چیز کو بیان کیا جائے۔ ادب جو ہے وہ قوم کا ترجمان ہونا چاہیے، ادب جو ہے وہ قوم کا خادم ہونا چاہیے، اس کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سر سید کی تحریروں میں نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم سر سید کے اسلوب پر بات کریں گے اور اس کے بعد ان کے مضامین پڑھنا شروع کریں گے۔ کہتے ہیں میں نے اس دن جیسے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جی وہ کہہ رہی تھی نا کہ کیا تھا اس میڈم منیرہ کا جو مضمون میں آپ کو کہتی، وہ اب وہ فائنل میں تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے یہاں تو کہتے ہیں آپ تو وہ پڑھ رہے ہیں نا اردو ادب کلاسک، اردو شاعری کلاسکی عہد میں، اردو شاعری کلاسکی عہد میں آپ کو کون پڑھا رہا ہے اور کتنی کلاسیں، کلاسز کیسی ہو رہی ہیں؟ ذرا اس پہ تم مجھے جو ہے اپڈیٹ کیجیے، مجھے بتائیے کہ کیسی چل رہی کلاسز آپ کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں تب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔